انسان کی ہوئی تلاوت کلام پاک یہ قبر میں اسے اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ مہروز بھائی کیا فرمائیں گے؟ کوئی بھی شخص جب سفر کرتا ہے، جب پڑاؤ ڈالتا ہے، تو اپنے ساتھ ان عزیزوں کو، ان افراد کو رکھتا ہے جو اس کی مددگار ثابت ہوں، جو اس کے سفر کو اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ جب ہم آخرت کے سفر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نیک اعمال ہیں۔ آپ نے تلاوت قرآن کی بات کی، سورہ ملک کے بارے میں آیا کہ قبر میں سب سے پہلا ساتھ دینے والی جو چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک سورہ ملک ہوگی کہ یہ جو ہے عذاب الہی سے بندے کو جو ہے نا بچائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جو آپ نے بات کی، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ جو بیماریاں ہمارے اندر آئیں اس میں سے ایک بڑی بنیادی بیماری یہ ہے کہ ہم جس کتاب پہ ایمان لے کر آئے ہیں اس سے ہمارا تعلق کم از کم کمزور ہو گیا ہے۔ سلمان بھائی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، اور مدنی چینل کے اسکرین کے اس طرف جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں، تو ہم نے نرسری سے لے کے میٹرک تک، او لیول تک، پھر انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ماسٹر، جس کی جتنی تعلیم ہے 10 کتابیں ہم نے پڑھی ہوں گی، لیکن ان میں سے کسی کتاب پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہمارا قرآن کریم فرقان حمید پر ہے، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آج حالت زار یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو چھوڑیے آپ، یعنی قرآن کریم کو کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نام نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فال نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور دلہن کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ ہدایت کے لیے آیا تھا، یہ انسان کو اس رستے پہ چلانے کے لیے آیا تھا جس پہ چلنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ اگر ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً آخرت میں سلمان بھائی ایک ایک نیکی جو ہے نا، ایک ایک نیکی، اس کی قیمت اور اس کی قدر ہمیں پتہ چلے گی۔ اور قرآن کریم وہ پیاری کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں گویا کہ 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے 3 قسم کے لوگ برود قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ واہ! انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بھی یقین قبر میں جانے والا دوست ہے، ایسا عمل ہے جو قبر و آخرت کی منزلوں میں بندے کی مدد کرے گا، اس کا مونس و غمخوار بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ قابل ثواب کام ہے، قبر و آخرت میں کام آنے والا کام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ان نیکیوں میں سے ہے سلمان بھائی جو آسان ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بہت آسان ہوتی ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت اتنی آسان ہے کہ کچھ صورتیں تو، کچھ آیتیں یقیناً یاد ہوں گی، نہیں بھی ہیں تو کریں آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، اور آپ زبانی بھی تلاوت کریں گے تو یقینی طور پر اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ اسی طریقے سے معمول بنا لیں اپنا، صبح میں گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ کاروبار میں، اور اگر ملازمت میں سیٹ صاحب کی ترکیب سے اصول و ضوابط بنتے ہیں، ایسی کوئی SOPs بنتی ہیں، تو آپ پہلا کام یہ کرنا شروع کر دیں کہ قرآن پاک کھولیں سلمان بھائی، اور اس کی ایک آیت ہی پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں ایک آیت سے شروعات کریں آپ، کیونکہ قرآن پاک کی جو تقسیم ہے وہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس پہ جب سوچتے ہیں تو جسے پڑھنے کی عادت نہیں ہے اس کے لیے شاید وہ دشوار ہو جاتا ہے کہ ایک پارہ پڑھنا ذرا ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ صرف قرآن کریم کھولیں اور اسے دیکھ کر ایک آیت پڑھ لیں۔ چھوٹی سے چھوٹی آیت میں بھی 3 4 5 7 حروف ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئیں، اور پھر نیکی کی بھی اپنی برکت ہے۔ جیسے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کھول کر ایک آیت پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس ایک آیت پڑھنے کی برکت سے آپ کو مزید آیتیں پڑھنے کا، مزید قرآن پڑھنے کا ذوق شوق بھی بنے گا، حوصلہ بھی بڑھے گا، اور یہ انشاءاللہ عز و جل قطرہ کر کے اللہ نے چاہا تو ایسی نیکیاں ہو جائیں گی کہ کیا بعید انہی کے سبب قبر و آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں اور کم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ قبر میں تو
قرآن پاک نے انشاءاللہ الکریم عذاب سے انسان کو بچانا ہی ہے۔ قرآن کریم بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔